اب وہ یہ سارا پلان لے کر، ساری یہ خبریں لے کر بڑی خوشی خوشی آیا، اور اس نے بادشاہ سلامت کو اور ساری پارلیمنٹ کو اکٹھا کیا اور یوسف علیہ السلام کا پورا تعبیر اور خواب اور پلان بتایا۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا کہ اتنا بڑا عالم جیل میں پڑا، اتنا بڑا عالم مجرم تو نہیں ہو سکتا۔ پیغام بھیجا کہ یوسف کو لے کر آؤ، جیل سے نکالو، میرے سامنے لے کر آؤ۔ اب پیغام بادشاہ کا پہنچا کہ جی بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں، ملک مصر آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام رک گئے اور فرمایا میں باہر نہیں آؤں گا، چونکہ وہ سمجھ گئے کہ اب بادشاہ متاثر ہو چکا ہے اور بادشاہ مجھے عزت دے گا، عہدہ دے گا، کوئی مرتبہ دے گا، لیکن مجھ پر ایک داغ لگا ہوا ہے، اور زلیخا کا مجھ پر ایک داغ لگا ہوا ہے برائی کا، جس کی بے گناہی میں سزا کاٹ رہا ہوں۔ جب تک وہ داغ صاف نہیں ہوگا میں باہر نہیں آؤں گا، پہلے وہ داغ صاف کرو۔ لہذا ملک کو کہا میں نہیں آؤں گا، پہلے میرا کیس کھلوائیں، پہلے وہ عورتوں کا واقعہ جو ہوا تھا جن نے ہاتھ کاٹے تھے ذرا معلوم تو کریں کہ وہ واقعہ کیا تھا، چونکہ واقعہ تو مشہور ہو چکا تھا ملک مصر میں۔ بادشاہ نے بلایا زلیخا اور ساری وہ عورتیں جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے ان کو بھی بلایا، واقعہ پوچھا۔ عورتوں نے کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، یوسف بالکل پاک ہے، ہم گناہگار ہیں کہ ہم نے یوسف کو پھسلانا چاہا، زلیخا نے یوسف کو پھسلانا چاہا، قصوروار ہم ہیں، یوسف بالکل پاک ہے۔ جب یہ بات آئی تو زلیخا بھی بول پڑی الآن حسحس الحق انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، اب حق بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو کر آیا ہے، میں اقرار کرتی ہوں کہ مجرم میں تھی اور میں نے یوسف پر وار کیا تھا اور میں نے یوسف کو اپنی خواہش میں استعمال کرنا چاہا تھا، یوسف بالکل پاک، یوسف بالکل پاک۔ یوسف علیہ السلام یہ کیس صاف ہوا، یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، یہ میں نے اس لیے کروایا تاکہ وزیر خزانہ جس کے گھر میں رہتا تھا زلیخا کے خامند کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے حرم پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، تاکہ اس کا دل صاف ہو جائے میری طرف سے۔ اور یہ بھی میں بتانا چاہتا تھا کہ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، یہ ایک ضابطہ ہے، ایک ضابطہ ہے کہ خیانت کرنے والوں کو اللہ کبھی کامیاب نہیں کرتا، خیانت کرنے والوں کی بات کبھی نہیں چلتی۔ اگر میں یوں نکل جاتا اور مجھ پہ یہ خیانت کا دھبا رہتا اور بادشاہ مصر مجھے عزت دیتا، اکرام کرتا، تو لوگوں میں بات چل پڑتی کہ ہاں خیانت بھی کر لو عزت تاں ہی مل جاندی ہے، خیانت بھی کر لو رتبے پھر بھی مل جاندے نے، لوگوں میں بات چل پڑتی۔ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ خیانت میں نے نہیں کی ہے اس لیے اللہ نے مجھے عزت دی ہے، یہ پتہ چلے کہ خیانت کرنے والوں کو اللہ عزت نہیں دیتا۔ لا یہدی کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کے کام نہیں چلتے اور خیانت کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، خیانت کرنے والوں کے مکر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس لیے میں نے معاملہ کیا۔ یہاں میرا نبی بولا اور اللہ کے نبی نے کہا اللہ یوسف علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ یوسف نے بڑا حلم دکھایا، اگر یوسف کی جگہ جیل میں میں ہوتا اور اتنے سال بے گناہی کی سزا کاٹ رہا ہوتا اور مجھے بادشاہ کی طرف سے یوں پروانہ آتا، میں ذرا نہ سوچتا اور نکل پڑتا کہ شکر ہے آزادی کا پروانہ آیا، لیکن قربان جائیں یوسف کے حلم پر، اتنے سال کی بے گناہی کہہ رہے میں باہر نہیں آؤں گا، پہلے میرا مقدمہ صاف کرو۔ یہ اللہ کے نبی نے یوسف علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ قربان جائیں یوسف پر، میں ہوتا اور بادشاہ کا پروانہ آتا میں نکل جاتا، لیکن قربان ہیں یوسف کے حلم پر کہ برداشت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں میں باہر نہیں آؤں گا، پہلے میرا کیس صاف کرو۔